السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک ضروری اعلان سنیں. عزیزی گم گیا ہے. یار میں واقعی گم گیا ہوں. کیوں یار میں نے ایک خبر پڑھی ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. کیا ہو گیا؟ اور یار خبر لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو امریکہ ہے اس کے میڈیا نے پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے ISI، اس کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا. بالکل 3-4 دن سے پورا انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے وہ ISI کی طرف کر دیا. ہاں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ISI ہے یہ ریمنڈ ڈیوس کیس کو اپنی جمہوری حکومت کے خلاف استعمال کر رہی ہے. عجیب بات کر رہے ہیں امریکی میڈیا بھی. یہ جس طرف تم اشارہ کر رہے ہو، یہ وال اسٹریٹ جرنل میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ ISI جو ہے ریمنڈ ڈیوس کیس کو پاکستان کی ایک منتخب جمہوری حکومت کے خلاف ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور رائے عامہ کو حکومت کے خلاف ہموار کیا جا رہا ہے. مختلف خبریں پاکستانی میڈیا کے اندر فیڈ کی جا رہی ہیں ISI کی طرف سے. لیکن جو اس سے بھی زیادہ باریک بات کہی گئی ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل میں کل کے شمارے میں کہی گئی ہے، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ وال اسٹریٹ جرنل کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جو ڈرون حملوں میں ٹھہراؤ آ گیا ہے اس کی وجہ ISI ہے. ہاں وہ ایسے اس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ISI کی انفارمیشن پہ یہ سارے اٹیک کیے جاتے تھے اور ریمنڈ ڈیوس کیس کے بعد یہ ISI نے CIA کے ساتھ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو عمل ہے یہ روک دیا ہے، اس لیے لا محالہ جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ بھی رک گئے. اب یہ کس قدر خطرناک بات ہے. یعنی ایسا نیش ہے امریکہ کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے ہماری عوام کو کہ یہ جو ڈرون حملے ہیں اس کے پیچھے ISI کا ہاتھ ہے. ایگزیکٹلی. یار بہت نیش ہے بھائی یہ امریکہ. یہ تو اس چلاک بچے کی طرح ہے جو اپنے منہ پہ خود ہی چپیڑے مار کے رونا شروع کر دیتا مجھے اس نے مارا ہے. جیسے محلے کی پھپھے کٹڑیاں نہیں شریف زادیوں میں الزام لگا دیتی. بالکل. تو بھائی جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آج نمائیں یہ غلط ہے. مطلب سر یہ ہمارے عوام کو ہمارے ہی حساس اداروں کے خلاف پوائزن کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل کا جو رول ہے وہ تو بالکل اوپن فائرنگ کی ہے نا اس نے پچھلے 2 دنوں کے دوران. لیکن اگر پچھلے 4-5 دن کے دوران کے جو شائع شدہ امریکی اخبارات ہیں ان کو اٹھا کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو افسوسناک کردار ہے وہ نیو یارک ٹائمز کا نظر آتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا ہے. تو اس نے جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر حملے کیے ہیں وہ بٹوین دا لائنز کیے ہیں. یعنی بظاہر انہوں نے کوئی خبر دی ہے پاکستانی پبلک کو، لیکن اندر جو بین السطور بات کہی گئی ہے وہ بہت خوفناک ہے. مثلا اس نے پچھلے 2-3 دن کے دوران جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ISI ہے وہ CIA کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتی ہے. اس میں تو کوئی حرج نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستانی خفیہ ایجنسی کا یہ مطالبہ تھا کہ ٹریٹ us like allies not as satellites. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ ان کا مسلسل یہ مطالبہ ہے ISI کا امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جتنے بھی پاکستان میں CIA کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ہمیں لسٹ فراہم کی جائے تاکہ ہم ان کی سکریننگ کر سکیں. یہ بھی بظاہر ISI کے حق میں بات جاتی نظر آتی ہے کہ اس کا ایک جائز مطالبہ ہے، لیکن جو باتیں بین السطور کہی گئی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. مثلا پرسوں کے جو ان کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ISI کے ایک ان نیمڈ آفیشل نے. ان ساری رپورٹس میں زیادہ دلچسپ اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی نہ CIA کے سورسز کا نام کوٹ کیا گیا ہے اور نہ ISI کے کسی آفیشل کا نام لیا گیا ہے. ان نیمڈ سورسز اور ان نیمڈ آفیشلز کہا گیا ہے. اور پرسوں کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ISI نے CIA سے یہ کہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے ہمیں زیادہ امبیرسمنٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر اینٹی امریکن ایلیمنٹس ہیں وہ ISI کو ایک بیوقوف ایجنسی قرار دے رہے ہیں. یعنی اس لیے کہ وہ ISI کو یہ بلیم کر رہے ہیں پاکستان کے جو فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹ ہیں کہ ISI کو ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں 27 جنوری سے پہلے، یعنی جس روز اس نے مزنگ چوک میں فائرنگ کی ہے اس سے پہلے پاکستان کی ایجنسیوں کو اس کے بارے میں کیوں علم نہیں تھا. حالانکہ مصدقہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 27 جنوری سے قبل ہی ISI کو ریمنڈ ڈیوس کی سرگرمیوں کا بلکہ پراسرار سرگرمیوں کا بخوبی علم ہو چکا تھا اور وہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی. یار تو گرمی نہ کھاؤ، میں جب بھی امریکہ گیا نا
میں نے واشنگٹن کے لاری اڈے سے پکوڑے لے کے نا یہ نیو یارک ٹائم کے اوپر رکھ کے کھانے ہیں، فکر نہ کرو۔ کیا انتقام ہے اس کا؟ ہاں کسی اخبار کے ساتھ انتقام لینا ہو تو اس کے اوپر پکوڑے رکھ کے کھانے شروع کر دیں۔ اب ہی مالک بیچارہ حیران ہو جائے گا، یار دیکھو میں نے پڑھنے کے لیے چھاپا یہ پکوڑے رکھ کے کھا رہا ہے۔ یار ویسے واشنگٹن میں پکوڑے ملتے ہیں، یہاں سے لے جانا ساتھ۔ یہ بھی بہت اچھی سلیکشن ہے۔ سلیکشن ہی سجیشن، ٹھیک ہے وہی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا تمہیں؟ بالکل آ گئی۔ اچھا، نیو یارک ٹائم کی اسی سٹوری میں ایک اور امپریشن بھی بہت مہارت کے ساتھ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پہ دو واضح گروپس بن چکے ہیں۔ ایک گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پر زیادہ تلخی نہ بڑھائی جائے اور اس کو آسانی کے ساتھ بغیر کسی جانچ پڑتال کے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، جبکہ دوسرا آئی ایس آئی کے اندر جو گروہ موجود ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو آئی ایس آئی کے سربراہ کے خلاف بروکلن میں کوئی دعویٰ ہے دائر کیا گیا ہے اس کو بارگیننگ لیوریج کے طور پر استعمال کیا جائے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ، اور اس مسئلے کو اس مسئلے کی آڑ میں حل کیا جائے۔ حالانکہ انتہائی ایبسرڈ قسم کا لغو قسم کی یہ میرا خیال امپریشن ہے۔ میرا خیال آئی ایس آئی کے چیف کو شاید اس کیس کا اب یاد بھی نہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی وہاں پہ دعویٰ موجود ہے۔ یار یہ کس دن کے اخبار میں ہے بھائی؟ یہ پرسوں کے نیو یارک ٹائمز میں۔ تمہاری مہربانی ہے ایک پرچہ مجھے منگا کے دو، میں نے اس کو گول کر کے نا ایک چولہے سے دوسرا چولہا بالنا ہے، مجھے پلیز منگوا کے دو یہ۔ بلکہ اس اخبار میں تو پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران کا بھی مذاق اڑایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جو مقامی میڈیا میں ریمنڈ ڈیوس اور دہشت گرد تنظیموں کے درمیان جو تعلقات کا انکشاف ہوا ہے یہ بھی دراصل پنجاب پولیس کے افسران نے یہ کانسپریسیز تھیریز جو ہیں یہ فیڈ کی ہیں مقامی میڈیا کو، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہقہ خیز بیانات ہیں کہ یہ تعلقات کے حوالے سے۔ یار لعنت بھیجو اس نیو یارک ٹائم پہ، اس سے اچھا تو ہمارا نیو خان ٹائم نکلتا ہے۔ یہ نیو یارک ٹائم تو دیہڑی میں ایک دفعہ نکلتا ہے، ہمارا نیو خان ٹائم ہر آدھے گھنٹے بعد نکلتا ہے۔ ویسے اس نیو یارک ٹائم سے بدلہ لینے کا ایک کوئی بہترین طریقہ ہے، وہ کیا؟ 10-12 یہ مکئی بھننے والی ریڑیاں نہیں ہیں، یہ امریکہ بھیج دو، ادھر یہ نیو یارک ٹائم کے کپے بنا بنا کے بیچ میں گرم گرم مکئی پھینکے ہیں، اس کی اے بی سی نہ سڑ جائے تو مجھے تب کہنا۔ یا 2-3 درجن تندور والی مائیاں بھیجو امریکہ، وہ ادھر جا کے تندور لگا لیں اور گرم گرم روٹیاں اتار کے اس کے اوپر رکھے، یہ نیو یارک ٹائم کے پسینے نہ چھوٹ جائے تو تب کہنا۔ یا اس نیو یارک ٹائم کو رولنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لاہور کی 9 نمبر ویگن کے کچھ ڈرائیور ادھر بھیج دو امریکہ میں، انہوں نے اس کو گلا کر کے 2-3 دفعہ ویگن کا شیشہ صاف کر لیں، اس کے بعد نیو یارک ٹائم کسی نے نہیں پڑھنا، ہر بندے نے اس سے گڈیاں ہی صاف کر دی۔ صرف نیو یارک ٹائمز کا پرابلم نہیں ہے، میں تو پورے امریکن میڈیا کا جو ایک آن سلاٹ ہے پاکستان کی ایجنسی پر اس کی بات کر رہا تھا۔ دفاع کرو اسے امریکن میڈیا کو، نہ مراد بات ریمنڈ ڈیوس کی ہو رہی ہے، ادھر انہوں نے نئے سیاپے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس کا تو اس بندے والا صاحب ہے جو ویلا رہتا تھا، اس کو کسی نے پوچھا تم کام پہ نہیں جاتے، کہتا تم بھی تو روز ہی نیلا سوٹ پہن لیتے ہو، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کہتا بس پھر باتوں سے ہی بات نکلتی ہے۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد۔ یار یہ نیو یارک ٹائم انگریزی میں چھپتا ہے، چلیں اردو کا دوپہر کا اخبار ہے۔ اچھا اچھا اچھا